بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت دن کے آغاز کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی، کہ ہم اپنی دنیا کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی اچھی باتوں کو دنیا میں پھیلائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد اس کا اجر ثواب بھی ہمیں ملتا رہے۔ تو چلیں آج ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت النبی۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ ہم حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ آقا کی دہلیز پہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے دو سوال ہیں؟ کہا پہلا ایک، پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں۔ کافر خوش ہو رہے ہیں آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند دو لخت ہوا، ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا۔ یمنی نے کلمہ پڑھ لیا انگلی کا کمال دیکھ کر۔ آقا کلمہ پڑھ دیں۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا اب کہتے ہیں شرم آتی ہے۔ میرے حضور نے اسے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتاؤ تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا اب جرأت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی بتا دیں، ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا
تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا۔ حضور نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا۔ تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب یمنی، اب مکہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حبیب ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی تھی، بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کہتی ہے، بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے یہ نعت تھی۔ بابا جان 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا۔ بابا نور ہی نور تھا، گھر ہمارا طور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب کے پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے، بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا، جو چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے، بابا آبرو آنکھیں عین ساز لفیں جیسے کاف تھا۔ بابا چاند میں تو داغ تھا مگر اس کا چہرہ صاف تھا۔ پھر بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی، غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔ اب تو تم بھی مان لو، یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرشمات کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو حل فرما دے اور ہماری زندگیوں میں برکت اور رحمت لے آئے، اور ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت ڈال دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ آمین ثم آمین۔